اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم عزیز دوستو، انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہ تو علم کی ضرورت ہے، نہ تو دماغ کی، نہ تو رزق کی، نہ تو دولت کی، نہ تو عزت کی، نہ تو شہرت کی، نہ تو کسی اور چیز کی. انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے. سارا نظام، سارا چیز عقل سے ہی کام لیا جاتا ہے. اگر کسی کو عقل نہ ہو تو وہ گوبر بھی کھا سکتا ہے، پیشاب بھی پی سکتا ہے. جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، پھر وہ کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا. اسی طریقے سے انسان کو اشرف المخلوقات بننے کے لیے عقل کی بہت ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے کلام پاک کی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تلاوت فرمائی. قرآن پاک میں بہت ساری جگہ 73 یا 72 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے آئے ہیں. یا اللہ کے محبوب نبی ہیں، محبوب بندے ہیں اور رسول بھی ہیں. آج سے قبل 4000 سال پہلے عراق شہر اور بابل گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. ایک ایسا نبی ہے، یہ ایسا نبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل سلیم عطا فرمایا. یہ ایسی قوم میں پیدا ہوئے تھے جہاں صرف شرک نہیں ہو رہا تھا، صرف بتوں کی پوجا نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ عیسائیت اور یہودیت اور اسلام، یہ تینوں مذہب کے نبی بن کر آئے. اور جب جس جگہ وہ پیدا ہوئے تھے وہاں سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، آگ کی پوجا، پانی کی پوجا، بت کی پوجا، پتھر کی پوجا، تمام چیزوں کی پوجا ہو رہی تھی. سیاست کی بھی پوجا ہو رہی تھی. یہ نہیں کہ صرف چاند ہی میرا خدا ہے، یا سورج ہی میرا خدا ہے، یا کیا کہتے ہیں پانی ہی میرا خدا ہے، یا بت ہی میرا خدا ہے، بلکہ اس وقت کے نمرود نے بھی جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا. اس ماحول کے اندر ایک بندے کو اللہ نے پیدا کیا. یہ وہ بندہ ہے جو نجومیوں نے نمرود کے کان میں ٹھوکا کہ تمہاری سلطنت میں، تمہاری برادری میں، یعنی تمہارے خاندان میں، تمہارے علاقے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو، تمہاری خدائیت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، نیست و نابود کر دے گا. تو نمرود نے عورتوں کو الگ کیا، مردوں کو الگ کیا. لیکن اللہ نے پیدا کرنا تھا، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا. جب ابراہیم پیدا ہوئے ان کی ماں جو ہے ایک بہانہ ڈال کر کے میں بیمار ہوں، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، یہ غار میں چلی گئی. غار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا ہو گئے. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو غار میں ہی چھوڑ کر آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگوٹھے منہ میں دیے ان کے اور دودھ جاری کیا انگوٹھے سے ہی. اور وہاں مستقل 1 نہیں 2 نہیں 13 سال اس غار کے اندر رہے ابراہیم علیہ السلام اکیلا. اور ماں جو ہے کبھی کبھی اکیلے ملنے چلی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام خواہش کرتے تھے کہ میں گاؤں جاؤں، شہر جاؤں، اپنا گھر جاؤں، لیکن ماں منع کر دیتی تھی. اس ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. جب 13 سال کے بعد باہر آئے، دیکھ شام ہو گئی تھی، چاند نکلا نہیں تھا، صرف تارے نظر آ رہے تھے. وہ سوچنے لگے یہی میرا خدا ہو. لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ چاند بھی نکل آئے. تو سوچے یہی میرا خدا ہوگا، لیکن وہ بھی ختم. دن آ گئے، سورج بڑا نکلا. وہ سوچے یہی میرا خدا ہوگا، لیکن پھر شام ہوئی، وہ بھی ڈوب گئے. ابراہیم علیہ السلام کہے کہ میں اس سے بیزار ہوں،
اگر مجھے حقیقت پتہ نہ چلے تو میں گمراہ ہو جاؤں. میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، تو آج اگر دیکھا جائے تو ماحول کے اندر رہ کے عقل کی اگر استعمال صحیح نہ کرے تو انسان وہ گمراہ ہے. اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر پوری کی پوری مسلمان یہ ہے، اگر یہاں ایک پورے گاؤں کے اندر بتوں کی پجاری ہوتا، ایک شخص اگر وہاں مسلمان ہوتا یا 2-3 گھر مسلمان ہوتا تو یہ مسلمان ان ماحول میں رہ کر بھی بتوں کی پوجا میں آ جاتے. آج اگر دیکھا جائے تو ایک گاؤں ایسا ہے جس گاؤں کے اندر اگر 25% ہندو ہے، 10% اگر مسلمان ہے، یہ مسلمان ان ماحولوں میں رہ کر بھی وہ بھی پجاری بن رہے ہیں. جس گاؤں کے اندر اگر 10% سنی ہے، بریلی ہے، اگر 5% تبلیغ والے ہیں، جماعتی لوگ ہیں، تو ان ماحول میں رہ کر یہ بھی جو ہے مزار کے پجاری بن جاتے ہیں. اور جس گاؤں کے اندر اگر مثال کے طور پر ایک آدمی نے باجا لایا، ڈی جے بجایا، تو اس ماحول میں رہ کر جو نہیں بجانے والے ہیں وہ بھی بجانا شروع کر دیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پیدا کیا جہاں اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی حق بات کہنے والا نہیں تھا، کوئی توحید کو بتانے والا نہیں تھا، کوئی اسلام کو پرچار کرنے والا نہیں تھا، کوئی سیدھی راستہ بتانے والا نہیں تھا، اور تمام چیزوں کی پوجا ہو رہی تھی. اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور وہاں اسلام کا ڈنکا بجایا، توحید کا ڈنکا بجایا، اسلام کی پرچم کو وہاں لہرایا. حالانکہ اس کا باپ جو تاریخ میں اس کا جو تورات میں اس کا نام دیکھا جائے تو تاریخ نام ہے، لیکن قرآن میں دیکھا جائے تو ان کو بت پرستی کی وجہ سے، بت بنانے کی وجہ سے، کچھ خرید و فروخت کرنے کی وجہ سے ان کا نام آزر رکھ دیا گیا. ان کا باپ بتوں کو بناتے تھے، بتوں کو بیچتے تھے، بتوں کو تراشتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس بتوں کو آپ چھینی مارتے ہیں وہ اٹھ بھی نہیں کر پاتے، جس بت کی شکل بگڑنے سے اس شکل کو کاٹ کر دوبارہ تیار کرتے ہیں لیکن وہ اٹھ نہیں کرتے ہیں، جس کے سامنے کچھ کھانا رکھ دیا جائے وہ کھا نہیں سکتے ہیں، جس کے سامنے مٹھائی رکھ دی جائے چوہا آ کر کھا لے وہ ہٹا نہیں سکتے ہیں، وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے ہم لوگوں کے سال میں 2 مرتبہ عید آتے ہیں، اس زمانے بھی وہ لوگوں کا وہ عید ہوا کرتی تھی. جب عید کا ٹائم آیا، عید کا وقت آیا، سب کے سب لوگ جو ہے عیدگاہ پر چلے، بازار چلے، میلے میں چلے. اور باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھی بیٹا چلو میرے ساتھ، میری مدد کرو، میرا ہیلپ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کر دی، انا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں. تو باپ جو ہے بت کی ٹوکری لے کر سر پر بازار چلے گئے بیچنے کے لیے. جب تمام لوگ، گاؤں کے لوگ خالی ہو گئے، بازار پہنچ گئے، ابراہیم علیہ السلام بستر سے اٹھے، کلہاڑی لی اور سب سے پہلے جو ہے اس بت خانے میں گئے جہاں لوگ بازار میلہ ٹھیلا کرنے کے بعد آخر میں آ کر بت کی پوجا کیا کرتے تھے. اس بت کی پوجا کر کے تب گھر آیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں پہنچے، تمام بتوں کو توڑ دیا، کسی کی ہاتھ، کسی کی ناک، کسی کی کان، کسی کی گردن، کسی کی پیر توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا. جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کے اوپر کلہاڑی لٹکا دی گئی. ایک روایت میں ہے کہ نہیں لٹکائی تھی، ایک روایت میں ہے کہ لٹکا دی گئی تھی.
ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے. جب یہ میلہ والے بازار والے اپنا خرید و فروخت کرنے کے بعد جب بت خانے میں پہنچتے ہیں, جب مندر میں پہنچتے ہیں, دیکھتا ہے کہ وہاں تہس نہس کیا ہوا, کسی کا گردن ٹوٹا ہوا, کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا, کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا. ایک وہاں کوہرام برپا ہو گیا. یہ کس نے کیا ہو گیا؟ تو شیطان نے ایک انسانی شکل میں آ کر کہا یہ آزر کے بیٹے کا کام ہے, یہ ابراہیم کا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ کام کس نے کی, ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا, کس نے مارا؟ تاکہ جس کے اوپر کلہاڑی لٹکی ہوئی اس سے پوچھ, اگر وہ بولنا جانتا ہو تو مجھ سے کیا پوچھ رہا؟ تو کہا یہ بول تو سکتا نہیں, یہ تو بے زبان ہے, یہ تو پتھر ہے, یہ تو مٹی ہے, یہ کیسے بول سکتا ہے؟ اگر جب بول نہیں سکتا تو یہ کیسے تمہارا خدا, کیسے تم اس کی عبادت کرتے ہو, کیسے اس کی تم پرستش کرتے ہو؟ جس طریقے سے ہم نے اس بتوں کی شکل سے الگ الگ شکل اختیار کر لی, یعنی کسی کو جو بت کی عبادت کرتا ہے, بت کی پرستش کرتا ہے, وہی شرک ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھا جائے ہم نے الگ الگ چیزوں کی شکل الگ چیز ہے, ان کو بنا کر ہم ان کی عبادت میں لگے ہوئے. آج مسلمان اپنا عقل صحیح جگہ استعمال نہیں کر پا رہا. کہ ہم اپنا عقل کہاں استعمال کریں؟ اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے, جس عقل کی ہم پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ پیخانہ ہے, یہ پیشاب ہے, جس عقل سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ گندگی ہے, یہ برائی ہے, جس عقل سے ہم یہ کہہ پاتے ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ گندا چیز ہے, پھر بھی ہم اس کی استعمال کرتے ہیں. ہر ایک کو پتا ہے کہ جھوٹ بری چیز ہے, لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. عقل کہتی ہے کہ جھگڑا کرنا غلط چیز ہے, پھر بھی کر رہے ہیں. عقل کہتی ہے کہ شراب حرام چیز ہے, گندا چیز ہے, پھر بھی پیتے ہیں. عقل کہتی ہے کہ گایا غلط چیز ہے, پھر بھی پیتے ہیں. عقل کہتی ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے, مسلمان نہیں رہتا ہے, پھر بھی نماز چھوٹ رہی ہے ہماری. عقل تو کہہ رہی ہے, لیکن عقل کی استعمال صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے ہماری. تو صرف بت کی پوجا کو ہم شرک سمجھ رہے ہیں کہ وہ کافر ہے, لیکن اس بت جیسا ہمارے اندر جو بہت سارے بت تیار بن بیٹھے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ ایک شکل بنی ہوئی ہے کہ بت ہے, وہ مورتی بنی ہوئی ہے, لیکن ہمارے اندر جو ہے اس کی شکل بنی ہوئی نہیں ہے. جس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ویسی ماحول میں پیدا کر کے توحید اور رسالت اور اسلام کی پرچم کو لہرایا, آج اسی کی سنت کو آنے والے وقت کے اندر 17 تاریخ میں ہم زندہ کریں گے. اور کس مقصد کے لیے؟ اور کوئی مقصد نہیں ہوگا, صرف کھانے کے مقصد کے لیے ہم اس کو جو زندہ کریں گے. آج مسلمان سنت, اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں جس سنت کے اندر صرف کھانے کی چیزیں ہوں, اور اس کے علاوہ کوئی سنت کی اس کو فکر نہیں پڑتی ہے. اور مسلمان بھی ہم کہلانے کے لائق اسی چیز پر ہیں کہ ہم کھانے پینے والے مسلمان ہیں.
ہمارا مقصد بن چکا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 18,000 مخلوقات سے بھی زیادہ مخلوق ہے اللہ کی دنیا کے اندر، لیکن ان تمام مخلوقوں میں ایک ہی مخلوق ایسی ہے جو کماتا ہے. اور کون سی مخلوق؟ وہ انسان مخلوق ہے. اس کے علاوہ جتنے مخلوق ہے اس کو کیسے کھلاتا ہے؟ انسان کے علاوہ جتنے مخلوق ہے یہ تو کماتا نہیں ہے، پھر یہ کیسے پیٹ بھرتے ہیں اپنے؟ یہ کیسے بیوی بال بچے پالتے ہیں؟ یہ کیسے اپنے گھر کو بناتے ہیں؟ یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہم نے اپنے آپ کو ایک بت بنا کر تیار کر رکھا ہے کیا کہ ہم کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ ایک بت کی شکل ہے. تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہم اپنا عقل صحیح جگہ استعمال کریں، صحیح جگہ پہ لائیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لایا گیا کہ اس کام کو کس نے کیا ہے، تو ابراہیم نے سیدھے کہا جس کے اوپر پھلاری لٹکی ہوئی اس سے پوچھو اگر وہ بولنے کے قابل ہے. اگر وہ بول نہیں سکتا ہے، جب بول نہیں سکتا تو تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے باہر بھی کیا گیا، ان کو گھر سے باہر بھی کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دن کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا گیا. بہت سارے تکلیفیں بھی اٹھائی، لیکن وہ ایک اکیلا تنہا ابراہیم علیہ السلام نے اس بابل میں، اس عراق کے اندر اسلام کی پرچم کو لہرایا. ابراہیم علیہ السلام کو امت بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو مسلم بھی کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بھی کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بھی کہا جاتا ہے. یہ پوری انسانیت کا امام ہے. الگ الگ نام سے ان کو پکارا گیا. اس کا آگے تجویز جو ہے آگ میں ڈالنے کا تجویز کیا گیا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا جتنے بھی امتحان کے پرچے آئے، تمام امتحان کے پرچے میں وہ کامیاب نکلے. آخر میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام ریور بکری چرا رہے تھے. بکری چراتے چراتے 3 فرشتہ آئے، اور تینوں فرشتے 3 پہاڑ کے اس میں چھپ کر جو ہے ایک تسبیح گنگنانے لگے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. تو بنبنانی آواز جو ہے اللہ کی کانوں میں پڑی. ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے. تو اس نے آواز دی یہ کون پڑھنے والا ہے، اور ایک مرتبہ مجھے پڑھ کر سنا ہے. تو ادھر سے آواز آئی کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں جب اللہ کی آواز گونجتی ہے تو ہمیں کوئی اثر نہیں کرتا ہے. لیکن وہ ایسا نبی ہے جو اللہ کا نام کانوں میں آتے ہی ان کو مزہ آ رہا ہے اور سننے کا دل کر رہا ہے، من کر رہا ہے. تو آواز آئی کہ اگر ہم پھر سنائیں گے تم اس کے بدلے میں کیا دو گے. تو ابراہیم علیہ السلام کہے کہ میں جتنی ریوریں چلا رہا ہوں ان تمام ریوروں میں سے آدھا ریور دے دیا جائے گا. تو اس نے پھر پڑھ کر سنایا سبحان ذی الملک والملکوت. پھر ابراہیم علیہ السلام کو مزہ آیا. پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ایک مرتبہ اور پڑھ کر سنایا جائے. کہا اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ یہ جتنے ریور ہیں تمام کی تمام ریور تمہیں دیا جائے گا. جب ان کو اور مزہ آنے لگا، جب چوتھی مرتبہ کہا کہ اور ایک مرتبہ سنایا جائے، تو پھر سنایا گیا کہ اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کہ میں ان ریوروں کا میں 4واہا بن جاؤں گا.
جب سنا دیا گیا تو آخر میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے وہاں، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور ایک فرشتہ تھے ان کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ میرے خلیل کو، میرے دوست کو، میرے محبوب کو، میرے نبی کو میرا آواز ان کے کانوں میں پہنچاؤ، دیکھو ان کو کتنا مزہ آتا ہے۔ ایک آزمائش کے لیے میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ مجھ سے یہ کتنا محبت کرتے ہیں۔ ریور بھی دے دیے، ان کا چرواہا بننے کو بھی تیار ہو گئے۔ تو ہمارے کانوں میں جو اللہ کی آواز گونجتی ہے تو ہمیں کتنا مزہ آتا ہے، تو ہم خود اپنی گریبان میں ڈال کر دیکھیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، ہم جس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کم سے کم اس نبی کے کم سے کم پیروی بن جائے۔ جن جن ایگزاموں میں، جن امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے، کم سے کم اس کا کچھ نہ کچھ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں، اور اپنا عقل کو جو ہے صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ صحیح جگہ پہ ہمارا عقل استعمال ہو، جو غلط ہے تو غلط ہے، جو حق ہے تو حق ہے، اس حق پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق